میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں گناہ تم کرتے ہو اور تمہاری توبہ کرنے پر تمہارا رب کتنا راضی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم صحرا میں سفر کر رہے ہو، تمہاری سواری گم ہو جائے تو فرمایا کہ تمہارا کھانے کا سامان پینے کا سامان بھی اسی سواری پہ تھا، نہ تم پیچھے جا سکتے ہو نہ آگے، موت کے انتظار میں تم وہیں لیٹ جاتے ہو۔ تو ارشاد فرمایا گمی سواری کے ملنے پر جتنا تم خوش ہوتے ہو، تمہاری توبہ پر تمہارا رب اس سے بھی بڑھ کے خوش ہوتا ہے۔ توبہ بندہ کرتا ہے، گناہ بندے کے معاف ہونے ہیں، راضی رب ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیار کی نشانی ہے، یہ اس کی محبت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ کتنا راضی ہوتا ہے۔ آپ نے اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کو سمجھنا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے محبت کتنی کرتا ہے، پیار کتنا کرتا ہے، تو اس حدیث پاک کو سمجھیے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا اور ایسی قوم کو لے آئے گا جو گناہ بھی کرے اور توبہ بھی کرے۔ اب دیکھیں یہاں اس حدیث پاک میں گناہ پر دلیل کرنا مقصود نہیں ہے، مقصود غلطی ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کروانا مقصود ہے۔ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ ایسی قوم لے آئے کہ جو گناہ کرے اور گناہ پر توبہ کرے، جب گناہ پر وہ توبہ کرے گی تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ ہر بندے کی توبہ قبول نہیں کرتا، اس کے لیے میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان العبد اذا اعترف، سب سے پہلے بندہ گناہ کر کے اعتراف کرے ہاں مالک میں مجرم ہوں، ہاں مالک میں گناہگار ہوں، سب سے پہلے ہمیشہ توبہ وہی کرتا ہے جو گناہ مانتا ہے، جو اپنے آپ کو مجرم تسلیم کرتا ہے، جو اپنے آپ کو گناہگار مانتا ہے۔ جب بندہ خود کو گناہگار ہی نہیں مانتا وہ توبہ کیسے کرے گا، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کیسے لائے گا؟ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو گناہگار مانے کہ مالک ہاں میں گناہگار ہوں۔ مصر کے اندر بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ اکٹھے ہو کے حضرت ذوالنون مصری کے پاس آئے کہ دعا کریں اللہ بارش عطا فرما دے۔ یہ شروع سے وتیرہ رہا ہے کہ لوگ اپنے بڑوں کے پاس جاتے تھے، اولیاء کے پاس جاتے تھے مشکل اوقات میں کہ آپ دعا کریں اللہ مسئلہ حل فرما دے۔ یہ تو 14ویں صدی میں بیماری پھیلی ہے کہ نہیں اللہ شارع سے قریب ہے، کیا ضرورت ہے ولیوں کے پاس جانے کی، گھر میں بیٹھ کے مانگو۔ ہم کہتے ہیں گھر میں بیٹھ کے مانگو وہ رب پھر بھی سنتا ہے، لیکن نیکوں کے پاس جا کے مانگو وہ زیادہ سن لیتا ہے۔ سنتا تو وہی ہے، چاہے گھر بیٹھ کے پکارو چاہے ولیوں کے پاس جا کے پکارو۔ زکریا علیہ السلام گھر بیٹھے بھی تو دعا کرتے تھے، لیکن جب حضرت مریم اللہ کی نیک بندی کے پاس آ کے دعا مانگی تو اللہ نے فوراً یحییٰ نامی بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ تو لوگ اکٹھے ہو کے حضرت ذوالنون مصری کے پاس آئے، کہا دعا کرے اللہ بارش عطا فرما دے۔ حضرت ذوالنون مصری نے ہاتھ اٹھائے، تو آپ نے جب ہاتھ اٹھائے تو ابھی ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیرے نہیں تھے کہ آسمان پہ کالی گھٹائیں چھا گئی، آپ ابھی چلنے لگے تو آسمان سے چھما چھم بارش برسنے لگی۔ لوگوں نے کہا آپ کی تو کرامت ہے کہ آپ نے ابھی دعا مانگی اور فوراً بارش آ گئی ہے۔ تو حضرت ذوالنون مصری فرمانے لگے کرامت نہیں ہے، ابھی میں نے خود کو گناہگار مانا ہے تو اللہ مہربان ہو گیا، تو میں توبہ کرتا تو اللہ کتنا مہربان ہوتا۔ انسان گناہ مانے، پہلے گناہ کا اعتراف کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان العبد اذا اعترف، جب بندہ گناہ کا اعتراف کرے ثم تاب، پھر توبہ کرے، تاب اللہ علیہ، اللہ اسی کی توبہ قبول کرتا ہے۔ سب سے پہلے گناہ مان کر گناہ کا اعتراف کرنا۔ جاگ رہے ہیں نا سارے، ادھر دیکھے گا میری طرف۔ ہمارے ہاں جب دیندار بندے کا کسی سے جھگڑا ہو جائے نا، ذرا غور کیجیے گا اس مسئلے میں، کسی دیندار بندے کا کسی سے جھگڑا ہو جائے اور وہ نمازیں بھی پڑھتا ہو، چلیں آگے بڑھ کے کوئی نفلی روزے بھی رکھتا ہو، دیگر تسبیح بھی اکثر اس کے ہاتھ میں ہو، ذرا غور کیجیے گا اور غور کیجیے گا، تسبیح بھی اس کے ہاتھ میں ہو،
اللہ اللہ بھی کرتا ہو اور اس کا ہو جائے کسی سے جھگڑا، جب اس کا کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ جملے بڑے عجیب قسم کے بول جاتا ہے. وہ کہہ جاتا ہے اللہ تجھے نہیں بخشے گا، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، جا زندگی میں تیرا نقصان ہو جائے گا. یہ سارے متکبرانہ جملے ہیں. یہ سارے جملوں میں تکبر چھلکتا ہے کہ اگر وہ یہ جملے بولتا ہے جا اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، جا اللہ تجھے نہیں بخشے گا، جا خیر کے دروازے تیرے لیے بند ہو جائیں گے. یہ کون سا ولی ہے کہ جو کسی کے لیے بد دعا کرتا ہے؟ ولی کی نشانی یہ نہیں ہے وہ بد دعا کرے، ولی ہمیشہ دعا ہی کرتا ہے. یہ ولی کی نشانی ہے. ولی کو تنگ بھی کرے وہ پھر بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی بندہ معاف کر دیتا ہے. رب بڑا غیرت مند ہے، وہ معاف نہیں کرتا. اس لیے ولی تو وہ ہے کہ جو معاف ہی کرتا ہے، لیکن زندگی کے اندر یہ جملے کبھی نہ بولے خود کو نیک سمجھ کر، اللہ کا مقرب سمجھ کے کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، جا زندگی میں تیرا نقصان ہو جائے گا. یہ متکبرانہ جملے ہیں، شریعت سے متصادم جملے ہیں، احادیث سے ٹکراتے ہوئے جملے ہیں. زندگی کے اندر کبھی یہ جملے استعمال نہ کریں. اور پھر اس موقع پر میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان بھی یاد رکھیے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان رجلا، ایک بندہ تھا، قال، اور اس نے یعنی دوران جھگڑا یہ کہہ دیا، واللہ، اللہ کی قسم، لا یغفر اللہ لفلان، اللہ فلانے کو نہیں معاف کرے گا، اللہ اسے نہیں بخشے گا. یہ جملے بول دیے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ ذَا الَّذِي يَتَعَلَّى عَلَيَّ أَنِّي لَا أَغْفِرُ لِفُلَانٍ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب نے ارشاد فرمایا وہ کون ہوتا ہے مجھ پر قسم کھانے والا کہ میں اسے نہیں بخشوں گا، بخشنا تو کام میرا ہے اس کا تو نہیں ہے. وہ کون ہوتا ہے مجھ پر قسم کھانے والا اور یہ کہنے والا کہ رب اسے نہیں بخشے گا؟ فرمایا وہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا رب نے فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، وہ جو گناہگار تھا، فرمایا اس کو تو میں نے بخش دیا ہے، اور یہ جو کہتا تھا اللہ تجھے نہیں بخشے گا، میں نے سارے عمل اس کے برباد کر دیے ہیں. اس لیے وہ بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے. بھائی پڑھیا دا نہ تو مان کری تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوی مت ڈول دوے دودھ کڑیا. وہ تو بے نیاز ہی بڑا ہے. اب دیکھو اس حدیث پاک میں جو کہتا تھا اللہ تجھے نہیں بخشے گا، اس کے سارے عمل برباد ہو گئے، اکارت چلے گئے. اور وہ جو بندہ مظلوم تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پہلے سے بھی درجات بلند کر دیے. اس لیے کہ زندگی کے اندر کبھی ایسا کسی کو نہ کہے اللہ تجھے نہیں بخشے گا، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. اگر غلطی سامنے والے کی بھی ہو تو شریعت تو درگزر کرنے کا حکم دیتی ہے، شریعت تو معاف کرنے کا حکم دیتی ہے. جب بندہ کسی سے درگزر کرے گا، یہ اللہ کے ساتھ بھی کبھی کبھی انسان کو سودا کرنا چاہیے. بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ تھا تو وہ لوگوں کو قرضے دیتا اور اپنے خدام کو کہتا جب قرضہ وصول کرنے کے لیے جاؤ، اگر کوئی بندہ کہے مجھے مہلت دو تو تم مہلت دینا، اس امید پر کہ میں اللہ کے بندوں کو مہلت دوں گا، ہو سکتا اللہ مجھے دے دے. وہ مر گیا. نبی علیہ السلام فرماتے رب نے اسے کہا کہ تو دنیا میں کیا کرتا تھا؟ یا اللہ میں تیرے بندوں کو قرضہ دیتا اور میں جو مجبور تھے لاچار تھے ان کو مہلت دیتا. تو فرمایا تو میرا بندہ ہو کر میرے بندوں کو مہلت دیتا تھا، آج میں رب ہو کر تو سے درگزر کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے درگزر کر لیا. انسان جس وقت اپنے رب سے یوں تعلق پیدا کرتا ہے پھر اللہ اس کو کسی میدان میں خالی نہیں چھوڑتا. اللہ ہم سب کو ہر میدان میں سچی توبہ ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.